جگہ اللہ نے رسالت کو رکھا ہوگا اس میں کوئی گندگی ہوگی, کوئی نجاست ہوگی جو انہوں نے آپریشن کیا تھا. آپریشن تو اس چیز کا ہوتا ہے جہاں کوئی عیب ہو. تمہیں قرآن کے لیے اتنا خیال ہے, اللہ کو رسالت کے لیے نہیں. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ تو ہر چیز کو ضرورت ہے, ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی. سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی. اللہ انتظام کرتا ہے پہلے ظرف کا پھر مظروف کا. پہلے ظرف کا انتظام کرتا ہے, مقصد اللہ کا ہوتا ہے مظروف, لیکن پہلے ظرف کا انتظام کرتا ہے. یہی سبب اللہ نے کیوں کہا تھا جناب ابراہیم اور اسماعیل کو, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ. ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک رکھو, میرے گھر کو پاک رکھو, میرے گھر کو پاک رکھو. یہ اللہ نے کیوں کہا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھو؟ کیونکہ کعبہ تھا ظرف. اللہ کو پتا تھا کہ جو مظروف آنے والا ہے وہ اسی سے پاک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ روح یہ جسم دونوں کٹھے, ایک غائب ایک ظاہر. اب ایمان سے بتاؤ کہ غائب ظاہر کی وجہ سے باقی ہے یا ظاہر غائب کی وجہ سے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یعنی ایمان سے بتاؤ کہ یہ ظاہری جسم غائب روح کی وجہ سے باقی ہے یا غائب ظاہر کی وجہ سے باقی ہے؟ سارے مانیں گے کہ یہ ظاہر غائب کی وجہ سے باقی ہے, یہ ظاہر غائب کی وجہ سے باقی ہے. ارے جب ہمارا چھوٹا جسم بغیر غائب کے نہیں رہ سکتا تو یہ بڑی دنیا بغیر غائب کے کس طرح رہ سکتی ہے؟ اور سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس غائب کی تعریف کیا ہے؟ یہاں دبئی میں سوئے کبھی دیکھ رہے ہو کبھی دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں گھوم رہے ہیں, کبھی دیکھ رہے ہو کہ لندن میں گھوم رہے ہیں. یہ لندن میں کون گیا ہے؟ یہ لندن میں امر ربی گیا ہے, یہ جو گھوم رہا ہے. لیکن یہاں آپ کو مچھر نے کاٹا فوراً پہنچ گیا. ارے یہ روح تو امریکہ میں تھا, یہ روح تو لندن میں تھا, فوراً تمہیں مچھر نے کاٹا اور روح پہنچ گیا. کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو اعتراض ہے؟ ارے پھر بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. تمہارا امر یہ ہے, تمہارا امر یہ ہے کہ خدا جانے امریکہ میں تھا, مچھر نے کاٹا تو فوراً پہنچ گیا. جب امر کا یہ حال ہے تو اول الامر کا کیا حال ہے؟ یہی سبب ہے میرے دوستو, تم نے اپنے جسم کو ہی نہیں سمجھا, اپنی چھوٹی سی دنیا کو نہیں سمجھا تو آل محمد تمہارے سمجھ میں آ جائیں گے. نہیں, میں نے کیا یہی سبب ہے کہ رسول کا لقب ہے ابو طاہر اور علی ہے ابو تراب. وہ پانی کا باپ, یہ مٹی کا باپ. میں نے کیا کہ قرآن کا ایک تو ظاہر ہے, 70 باطن ہے. تم نے باطن کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ جب نماز کے لیے تیار ہو
تو پانی سے وضو کرو، پانی سے وضو کرو. فلم تجدو ماءن، اگر پانی نہ ملے اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی پر تیمم کرو. پانی کا جانشین ہے مٹی. ارے ابھی بھی جانشین سمجھ میں نہ آیا، ابھی بھی جانشین سمجھ میں نہیں آیا. ہاں عزاداران حسین ان کو سمجھ میں نہ آیا. اگر سمجھ میں آتا، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو دین اسلام مفت میں مل گیا، مفت میں مل گیا، اسی لیے ان کا قدر نہیں ہے. ارے کسی مسلمان کی بیٹی دربار میں جاتی تو پتہ لگتا، کسی مسلمان کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسے پڑتے تو پتہ لگتا. ہاں دربار میں گئی تو علی کی بیٹیاں. عزاداران حسین، میں ایک جملہ کہوں اور اسی پر گفتگو ختم کروں. خدا کی قسم، کربلا میں تمام سید زادیاں تو نہیں تھی، کربلا میں تمام بیبیاں سید زادیاں تو نہیں تھی. ارے اکبر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی، اصغر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی، لیکن تاریخیں بتاتی ہیں کہ شب عاشور حسین نے خیموں کا معائنہ کیا. ہاں قبلہ، یہ میرے الفاظ ہیں، معاف کرنا، یہ میرے الفاظ ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ، یا اللہ، آپ نے اسماعیل کو بچا لیا، اسماعیل کو بچا لیا. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی جواب مجھے ملے کہ عبدالحکیم واقعی ابراہیم اپنے کردار میں لاجواب تھا، لیکن ابھی ماں کا دل اتنا نہیں تھا جو بیٹے کی لاش دیکھ سکے. ماں کا دل ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ بیٹے کی لاش کو دیکھ سکے. اسی لیے میں نے حاجرہ کو بتایا کہ حاجرہ آپ بات سن کر مر گئی، آؤ کربلا میں آؤ. ہر بی بی یہی کہہ رہی ہے کہ خدا کرے کل صبح سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے، سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے. جہاں بھی حسین گئے ہر بی بی کی یہی دعا، یا اللہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے. اور وہی حسین جب رباب کے خیمے کے دروازے پر آئے، ہاں عزاداران حسین حالت دیکھی کہ بی بی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہاں میری قسمت، ہاں میری قسمت. حسین نے پوچھا رباب قسمت کو رو رہی ہو؟ کہا مولا کل ہر بی بی اپنا بیٹا قربان کرے گی، میرا بیٹا تو گھٹنوں پر بھی چل ہی نہیں سکتا. مولا اگر گھٹنوں پر چل سکتا تو میں اس کو کربلا کے میدان میں خود لے کے جاتی. مولا یہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا. کل میں میدان حشر میں بطول کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ حسین کو اس ادا پر پیار آ گیا اور کہا رباب گھبراؤ نہیں، اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کا نہ ماننا.